ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزم به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكسيكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإبانة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین گرامی، عزیزان ذی القدر اور عزیز طالب علم ساتھیوں، دنیا کی سب سے سچی اور کڑوی حقیقت موت ہے۔ کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ عش ما شئت فإنک میت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو دنیا میں رہ لو، بالآخر مرنا ہے۔ عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق۔ جس چیز سے چاہو جتنی محبت کر لو، بالآخر اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ گھر سے محبت ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ گھر والی سے محبت ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ رقبے سے محبت ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ دکان سے محبت ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ دفتر سے محبت ہے، بالآخر اس سے فراق ہے۔ کسی سے یاری اور دوستی ہے، اس سے جدا ہونا طبیعت گوارا نہیں کرتی، بالآخر اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کی فرقت ہے، اس کا فراق ہے، یہ فراق ہو کر رہے گا۔ دنیا بھی چھوٹ جائے گی، چھوٹ کر رہے گی دنیا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَمْ بِهِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہو کرو، جو جی میں آئے کرتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ جو کرو گے اس کی جزا ہے یا سزا ہے، بھگتنا پڑے گا۔ جو بھی کرو گے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اہل علم کہتے ہیں موت نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ طاقتور کو دیکھتی ہے، نہ کمزور کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ موت عمر بھی نہیں دیکھتی کہ ابھی تو 30 سال عمر ہے، ابھی تو 15 سال کا نوجوان بچہ ہے، ابھی تو 25 سال عمر ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہے۔ موت عمر بھی نہیں دیکھتی، موت ملک بھی نہیں دیکھتی کہ یہ عرب کا ملک ہے یا عجم کا ملک ہے، یہ امریکہ ہے یا افریقہ ہے یا ایشیا ہے
یا بر ہے یا باہر ہے، موت نہیں دیکھتی۔ موت جگہ کو بھی نہیں دیکھتی۔ ہسپتال میں ہو، تم گھر میں ہو، تم دکان پہ ہو، تم دفتر میں ہو، ابھی تو میں مصروف ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں سفر میں ہوں، گھر تو پہنچ جاؤں، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں دولہا ہوں اور میری تو سہاگ رات بھی نہیں آئی، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں دلہن ہوں، میرے تو جہیز کے اور بری کے سوٹ بھی ویسے پڑے ہیں، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میری جاب لگی ہے، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں طالب علم ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ ابھی تو میں صحت مند ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ موت کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ میں تو بادشاہ ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ میں تو عالم ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ میں تو خود ڈاکٹر ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ میرے تو گھر والا ڈاکٹر ہے، موت نہیں دیکھتی۔ یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، کسی کو نہیں چھوڑتی یہ موت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں دو خوف بھی جمع نہیں کروں گا، میں دو بے خوفیاں بھی جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں آخرت کا ڈر رکھے گا، بس پھر میں دنیا کا یہ ڈر ہی اس کے لیے کافی کر دوں گا، آخرت میں نہیں ڈراؤں گا۔ دو خوف جمع نہیں ہوں گے۔ یا جہنم کا خوف دنیا میں اختیار کر لو، پھر قیامت کے دن جہنم کے خوف سے آزادی مل جائے گی۔ یا دنیا میں کوئی بے خوف ہو جائے مرنے سے، موت کو بھول جائے، مرنے کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے، اللہ کی پیشی کو بھول جائے، دوزخ کے عذاب کو بھول جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو آخرت میں نہیں بھولاؤں گا۔ پھر آخرت میں اس کو خوف ہوگا۔ جو دنیا میں خوف رکھتا ہے وہ آخرت کے خوف سے آزاد، جو دنیا میں بے خوف ہے آخرت میں اسے ضرور خوف آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہو اور پھر وہ آخرت میں بھی خوف میں مبتلا ہو۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ والوں کو بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت فزع اکبر ہے، بڑی گھبراہٹ ہے۔ یہ بڑی گھبراہٹ اللہ والوں کو، ایمان والوں کو، نیکی والوں کو، اعمال والوں کو، موت کی یاد والوں کو اور آخرت کی یاد والوں کو قیامت کے دن گھبرا پریشان نہیں کرے گی، رسوا نہیں کرے گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم۔ اللہ کہتے ہیں اس دن میں اپنے نبی کو بھی بے عزت نہیں کروں گا، میں کلمہ پڑھنے والے نیک لوگوں کو بھی بے عزت نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، وہ نبی کے صحابہ ہوں یا بعد والے ہوں، اولین مصداق تو صحابہ ہیں، میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، میں ان کو بے عزت نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے، ان کے ایمان کا نور ان کے پیچھے، ان کے ایمان کا نور ان کے دائیں، ان کے ایمان کا نور ان کے بائیں ہوگا۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو یہ نور ہے، نماز تو نماز ہے، تمہارا وضو بھی نور ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے،
14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। और फरमाया मैं अपनी उम्मत को ऐसे ही पहचानूंगा, युरफ़ उम्मती यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन, इनके चेहरे रोशन होंगे, इनके हाथ रोशन होंगे, इनके पांव रोशन होंगे। दूर से पता चलेगा ये मोहम्मदी आ रहा है, दूर से पता चलेगा ये नमाजी आ रहा है, दूर से पता चलेगा ये वुजू करने वाला आ रहा है, दूर से पता चलेगा ये तहज्जुद गुजार आ रहा है। इसलिए फरमाया दो खौफ भी जमा नहीं होंगे, दो बेखौफियां भी जमा नहीं होंगी। अब दुनिया खौफ की जगह है, खौफ करो, दुनिया में अल्लाह से डरो, दुनिया में मौत से डरो, दुनिया में कब्र की फिक्र करो, दुनिया में हशर की फिक्र करो, दुनिया में आखिरत की फिक्र करो। सबसे बड़ी बीमारी है लंबी उम्मीदें इख्तियार कर लेना, लंबी तान कर सो जाना, तूलुल अमल, इसने मौत भुलवा दी है। ये जो तूलुल अमल है, लंबी लंबी उम्मीदें हैं, आदमी अपने ज़हन में ये फैसला कर लेता है मैंने तो 100 साल जीना है, और 100 साल जी कर भी अगर अल्लाह उसे 100 साल उम्र दे भी दे फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, ज़हनी तौर पर मरने के लिए तैयार नहीं होता, मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए फरमाया अक्सिरू मिन ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, मौत लज्जतों को तोड़ देती है, चाहतों को तोड़ देती है, मज़ों को चकना चूर कर देती है। इस लज्जतों को तोड़ देने वाली हकीकत को याद किया करो, इसका तज़किरा किया करो, इसका जिक्र किया करो। अक्सिरू मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत। ये एक कनाल का घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरा बेडरूम है, यहां एसी लगा है, यहां एसी लगा है, यहां तो बाथरूम में भी बहुत सहूलतें हैं। मौत आएगी, ये लज्जतें छूट जाएंगी। मैं तो कॉटन का सूट पहनता हूं, कपड़ों पे मट्टी नहीं लगने देता। मौत आएगी, ये बस ज़र्क़ और बर्क़ लिबास उतर जाएगा। मुझे तो बिरयानी पसंद है, मुझे तो कोरमा पसंद है, मुझे तो कढ़ाई पसंद है, मुझे तो राइस पसंद है, मुझे तो बारबेक्यू पसंद है, मुझे तो फुला खाना पसंद है। मौत आएगी, ये खाने छूट जाएंगे। जो घूंट अल्लाह ने पानी का नहीं लिखा वो भी हल्क से नीचे नहीं जाएगा, जो लुक़मा अल्लाह ने नहीं लिखा वो भी हल्क से नीचे नहीं जाएगा। मेरी तो फुला चीज मरगूब है, मुझे फुला मशरूब पसंद है, मैं तो ठंडा पानी पीता हूं, ये ठंडा पानी भी छिन जाएगा, ये मरगूबात भी छिन जाएंगे। मेरा तो अकेले कमरे में दम घुटता है, मैं तो कभी अकेला नहीं रहा, मुझे तो अकेले सोते हुए डर लगता है, मैं तो अकेले कमरे में नहीं सोऊंगा, अकेली कब्र में जाना पड़ेगा। मौत यारियां भी तोड़वा देगी, रिश्तेदारियां भी तोड़वा देगी। तोड़वाती है कि नहीं तोड़वाती? ये मौत लज्जतें छुड़वा देती है, और ये मौत मुफर्रिकुल अहबाब, यारों से अलग कर देती है।
میرا یہ یار، میرا یہ یار، میرا یہ یار، میری فلاں سے دوستی، میری فلاں سے دوستی، فلاں تو بڑے لنگوٹیاں ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتے، میں تو سفر میں بھی کبھی الگ نہیں جاتا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں، میں تو مری بھی الگ نہیں جاتا۔ فرمایا اس موت کو یاد کرو، یہ تمہارے احباب بھی تم سے چھڑوا دے گی، مفرق الاحباب، یہ احباب کو الگ الگ کر دے گی۔ بیوی اکیلے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، شوہر قبرستان میں ہے، بڑے ہی پیار تھا میاں بیوی کا، بیوی قبرستان میں پڑی ہوئی ہے اور شوہر الگ کمرے کے اندر منہ پہ ہاتھ رکھ کر رو رہا ہے، یہ مفرق الاحباب ہے۔ میرا تو بیوی بچوں کے بغیر دل نہیں لگتا، موت یہ احباب چھڑوا دے گی۔ میں تو مجلس کا آدمی ہوں، تنہائی میں میرا وقت نہیں گزرتا، موت مجلسیں چھڑوا دے گی۔ میں تو مارکیٹ کا آدمی ہوں، گھر میں نہیں رہ سکتا، موت مارکیٹ چھڑوا دے گی۔ میں تو اقتدار کا آدمی ہوں، بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتا، موت اقتدار چھڑوا دے گی، یہ لذتیں بھی توڑوا دے گی، یہ یار بھی چھڑوا دے گی۔ اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو سامنے رکھو، یہ آ رہی ہے، یہ جا نہیں رہی۔ کیا خوبصورت الفاظ حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، جوامع الکلم ہے۔ حازم اللذات، مفرق الاحباب، مشتت الجماعات۔ میں تو پارٹی کا آدمی ہوں، میری تو فلاں جماعت ہے، میری تو فلاں مجلس ہے، میری تو فلاں تنظیم ہے، میں تو عہدیدار ہوں، میں تو منصب والا ہوں، میری تو فلاں سروس ہے، نوکری ہے، میں فلاں جگہ رہنے والا ہوں۔ فرمایا موت آئے گی تو جماعتیں بھی جدا جدا ہو جائیں گی، پارٹیاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ کہاں ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، کتنی بڑی پارٹی بنائی تھی، اس کے مقابلے میں کہاں ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی پارٹی بنائی تھی۔ پارٹیاں بھی چھوٹ گئیں، یار بھی چھوٹ گئے، گھر بھی چھوٹ گئے، لذتیں بھی چھوٹ گئیں، کھانا بھی چھوٹ گیا، پینا بھی چھوٹ گیا، مخمل کے بستر بھی چھوٹ گئے، نرم و گرم گدے بھی چھوٹ گئے، بیڈ اور چارپائیاں بھی چھوٹ گئیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل اور ایئر کنڈیشن رومز اور ایئر کنڈیشن کمرے وہ بھی چھوٹ گئے، بہترین کارپٹ وہ بھی چھوٹ گئے، اور قیمتی برتنوں کے کھانے وہ بھی چھوٹ گئے، اور رنگ برنگی ڈشیں وہ بھی چھوٹ گئیں، بہترین پھلواریاں وہ بھی چھوٹ گئیں، بہترین گھر کا سبزہ اور گلان وہ بھی چھوٹ گیا، بہترین باغات وہ بھی چھوٹ گئے، میرا اتنا رقبہ تا حد نگاہ رقبہ بھی چھوٹ گیا۔ فرمایا اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھو، اس کو نظر انداز نہ کرو، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ سفر طویل ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو سفر کی تیاری کرے۔ کبھی کبھی قبرستانوں میں جا کے دیکھا کرو، تختیاں پڑھا کرو، یہ کس کی تختی، یہ کس کی تختی ہے؟ بے بسی کے ساتھ پڑے ہوئے قبرستان میں لوگ زبان حال سے کہتے ہیں ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ لوگ عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، یہ پھول جا کے ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے،
ہماری قبروں پہ تم میلے لگاتے رہو، ہمیں کیا ہے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ لوگوں، مٹی کے نیچے تو میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مٹی کے نیچے ہر کوئی تنہا ہے، ہر کوئی اکیلا ہے۔ اور آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو پھر کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ قبر میں جا کے کہتا ہے اے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے تو دنیا میں، رب ارجعون، میرے رب مجھے ایک دفعہ تو واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، پتہ نہیں تھا اب تو دیکھ لیا، اچھے کام کر کے آؤں گا، نیک اعمال کر کے آؤں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا، تجھے خوش کر کے آؤں گا۔ لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی، جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ اس لیے بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، ایک اللہ والے نے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی، زندگی میں قبر بنائی ہوئی تھی، گھر میں کھودی ہوئی تھی قبر، روزانہ جا کے لیٹ جاتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس بھیج میں نیک عمل کروں۔ پھر خود کہتے آواز آ رہی ہے، میرے روح کو آواز آ رہی ہے قومی فرجعی، اٹھ جا وعملی صالحا، نیک عمل کر کے آ، اٹھ جا نیک عمل کر کے آ۔ موت کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہیلا کرتے تھے کہ مجھے آواز آ رہی ہے جا، تو قبر سے اٹھ کر جا نیک عمل کر کے آ۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں مرنا ہے، اور موت نے یہ سب کچھ چھڑوا دینا ہے۔ اس لیے فرمایا سمجھدار آدمی کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اکثرکم للموت ذکرا، تم میں سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، اور سب سے پاگل انسان وہ ہے جو اپنی موت کو بھول جائے۔ افسوس مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ موت یاد ہو تو کیوں ظلم ہو؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد ظلم نے سامنے آ جانا ہے۔ موت یاد ہو تو نماز کیوں ترک ہو؟ مرنے کے بعد قبر میں نماز نے آنا ہے۔ موت یاد ہو تو پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن سے تعلق کیوں چھوٹے؟ مرنے کے بعد قبر میں قرآن نے آنا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ سب وہاں کھڑا ہوگا، آگے آیا ہوا ہوگا، موجود ہوگا۔ نیک عمل بھی سامنے ہوں گے، بدکاریاں بھی سامنے ہوں گی، گناہ بھی سامنے ہوں گے۔ مر کر قبر میں بھی سامنے، قبر سے اٹھیں گے تو شکلوں میں سامنے ہوں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کی خوبصورت شکلیں وہاں بن جائیں گی، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کی گندی اور خوفناک شکلیں وہاں بن جائیں گی۔ ہاں ہاں، حدیث میں آتا ہے، مثالیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا،
اٹھتے ہی دیکھے گا کیا کہ اس کی قبر پر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی موجود ہے، شکل اتنی خوبصورت کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا، خوشبوئیں مہک رہی ہیں اور حسن و جمال بھی کمال درجے کا ہے۔ اب یہ گھبرا کے قبر سے اٹھ رہا ہے، وہ دل لگوا رہی ہے، وہ بہلا رہی ہے، دلہن کی طرح وہ بہلا رہی ہے۔ یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے کون تو؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں۔ یہ حدیث میں آتا ہے میں تیری نماز ہوں۔ تو نماز کو اللہ خوبصورت حسین و جمیل عطر دبیز خوبصورت لڑکی کی شکل دے دیں گے۔ خواب میں بھی اگر کوئی خوبصورت لڑکی دیکھے تو اس کی تعبیر نماز ہے۔ حضرت گنگوہی ہمارے بڑے تھے، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست تھے۔ گنگو شریف میں ضلع سہارنپور میں ہے، میں وہاں گیا ہوں۔ بڑے اونچے درجے کے محدث بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے ہمارے حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بڑے سارے یہ خود حضرت گنگوہی کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص تھے حضرت گنگوہی کے۔ ان سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضرت اکثر خواب میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں۔ فرمایا میاں آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کرو، آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرو۔ پتہ چلا تو وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا تھا۔ خوابوں کی تعبیریں بہت چیزیں بتا دیتی ہیں، اشارے ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھی تم نے ضائع نہیں ہوئی، عمل موجود۔ اچھا جی مال کی زکوٰۃ نہ دو، یہ گناہ ہے نا زکوٰۃ نہ دینا؟ تم پنجاب والے نماز میں بھی سست ہو، زکوٰۃ میں بھی سست ہو۔ کراچی والوں کو جا کے دیکھو، ان کی مسجدیں بھی بھری ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں دیا بھی بہت ہے اور خرچ بھی بہت کرتے ہیں۔ مدرسہ تمہارے شجاع آباد کا، مظفر گڑھ کا، لودھرا کا خرچ کراچی والے کر رہے ہیں۔ مسجد تمہارے محلے کی، تم سے یہ ٹائلیں بھی نہیں لگی، خرچ دوسرے شہروں والے کر رہے ہیں۔ میاں نماز پڑھو، یہ جسم کا شکرانہ ہے، زکوٰۃ دو، یہ مال کا شکرانہ ہے، اور شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا دیا تھا اور کتنے شاکر تھے۔ اعملوا آل داود شکرا۔ سلیمان کے ابے کا نام داؤد تھا، داؤد علیہ السلام۔ او داؤد علیہ السلام کی آل، شکر والے کام کرو۔ فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، فرمایا میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے، اکثر ناشکرے، اکثر ناشکرے، شکر ہی نہیں کرتے۔ جس کو دیکھو بیٹھا رو رہا ہے، جس کو دیکھو روزی کرو نہ رو رہا ہے، اولاد کرو نہ رو رہا ہے، گھر کرو نہ رو رہا ہے، نوکری کرو نہ رو رہا ہے، بیوی کرو نہ رو رہا ہے۔ اے اللہ کے بندے تو ان کو دیکھ جو تجھ سے نیچے ہیں، پھر شکر پیدا ہوگا، اور پھر شکر کرنا۔ اللہ کچا صحیح تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا، کتنے لاکھ بے گھر ہیں، ان کا گھر ہی کوئی نہیں، تب شکر پیدا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے شکر کرو میں نعمت بڑھاتا ہوں۔ ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا،
नाशुक्री करोगे तो मैं मिटा दूंगा, आजाब में मुब्तला कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत दिया था, बहुत दिया था, बहुत दिया था। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, दुनिया का कोई बादशाह तसव्वुर नहीं कर सकता जो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। उनसे बड़ा दौलतमंद और कौन होगा, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। कुरान कहता है, खुद उन्होंने दुआ की, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, अल्लाह ऐसा मुल्क दे मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल की, ऐसा मुल्क दिया कि उनके बाद किसी को नहीं मिला। क्या दिया अल्लाह ने? आप ये कह सकते हैं कि क्या नहीं दिया अल्लाह ने, क्या नहीं दिया? खाली जो घर था, 12 मील में बंगला और महल था, 4000 बीवियां थी, और वो घर न जाने कैसा बना हुआ था। और रूए अर्ज की अल्लाह ने हुकूमत दी, सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नात पर, जानवरों पर, परिंदों पर, फिजा पर, बर पर, बाहर पर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी। कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां भी समझते थे, जानवरों की बोलियां भी समझते थे। उल्लिमना मंतिक़त तैर, शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तूने हमें परिंदों की बोलियां सिखाई हैं, हमें हर चीज अता की है, हर नेमत अता की है। और फिर ऐसी हुकूमत, सुभान अल्लाह। एक झलक पेश करता हूं, मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ एक झलक। तफसीरों में लिखा है कि सय्यदिना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था। और कैसे उड़ता था? सोने और रेशम का कारपेट और कालीन जिन्नात ने बनाया, और 4 फरसख तक वो कारपेट बिछाया जाता। एक फरसख होता है 3 मील का, 4 हो गए, 4 तिया 12, 12 मील मुरब्बा, 12 मील इधर, 12 मील इधर, 12 मील इधर, 12 मील इधर, और 12 मील का मतलब 18-19 किलोमीटर, यानी यूं समझ लो नांगशाह तक, इधर से नांगशाह तक, और इधर से आपके कहीं कंडे रहीम बख्श तक, और इधर से शाह जमाल तक, और इधर से बस्ती मलूक तक। ये पूरा इहाता सोने और रेशम का कारपेट बिछाया जाता। बिछ गया, मिंबर रखा जाता सोने का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने के उस मिंबर पे तशरीफ रखते। 6 लाख कुर्सियां दाएं और बाएं लगाई जाती थी, 6 लाख कुर्सियां। सोने की कुर्सियों पे नबी बैठते थे, चांदी की कुर्सियों पे उलमा बैठते थे, अवाम उन्नास मोमिनीन वो नीचे बैठते थे, जिन्नात किनारों पर होते थे, फिर ऊपर परिंदे परों के साथ पर मिलाकर यूं साया करते थे, यूं साया करते थे। और फिर हुक्म देते सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवा को, वो इस तख्त को उठाती है। कोई दुनिया में 18 बाई 18 किलोमीटर का जहाज और टेक्नोलॉजी से मरूब होकर अल्लाह की कुदरतों का इनकार करने वालों है कोई? वो बना इतना बड़ा जहाज?
بڑے سے بڑا تمہارا جہاز 1000 بندے کو لے جائے گا، یہ 6 لاکھ کرسیاں اور زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ الگ، ان کو ہوا اٹھاتی، تخت اٹھاتا، یہ ٹیک آف کرتا، یہ جہاز ٹیک آف کرتا، یہ نرم ہوا اٹھاتی، پھر تیز ہوا کو حکم لے چل، وہ سفر کرتی، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت، شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت یہ تخت اڑتا تھا۔ فضا میں تھے، تخت اڑ رہا تھا، وہی آ گئی اللہ کی طرف سے، فرمایا سلیمان ہم نے آپ کی نعمت میں اضافہ کر دیا۔ اللہ میاں کیا؟ فرمایا زمین پہ جو مخلوق بھی کچھ بولے گی ہوا آپ کے کان تک پہنچا دے گی۔ یہ بھی کوئی تھوڑی نعمت نہیں، ہر کسی کی بولی کان تک، ہر کسی کی آواز پہنچ رہی ہے فضا میں۔ تمہاری وائرلیسیں، ٹیلی فون، موبائل اب آئے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کئی ہزار سال پہلے سلیمان علیہ السلام پہ کروا دیا۔ تخت جا رہا تھا، ایک کاشتکار ہل چلا رہا تھا اور اس نے دیکھا اوپر سے سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا بیڑا جا رہا ہے، تخت جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو آہ بھر کے کہنے لگا کہ داؤد کے بیٹے کو تو بہت کچھ مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، حکم دیا ہوا کو، تخت لینڈ کر رہا ہے زمین پر، زمین پہ تخت نے لینڈ کر لیا، اتار دیا، کرسی سے اٹھے، پیدل چل پڑے اس کاشتکار کے پاس، جٹ کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات سن ذرا، دیکھ بات سن، ایسی آرزویں نہیں کیا کرتے جو انسان کے بس میں نہ ہو، بڑی کمال کی نصیحت، ایسی آرزویں نہ کیا کرو جو تمہارے بس میں نہ ہو۔ آج لڑکیاں کہتی ہیں ہم کاش مرد ہوتے، اور چھوکروں کو شوق ہے کہتے ہیں کاش ہم لڑکیاں ہوتے۔ اے پاگلو، جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے اس کی آرزویں نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا، یہ بس میں نہ تمہارے نہ سلیمان کے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ بولو، تو نہ آرزویں کرو۔ اور پھر فرمایا دیکھ میری بات سن، او پیسے سے مرعوب نہ ہوا کرو، پیسہ آ جائے تو دماغ خراب نہ کیا کرو، لوگوں پہ ظلم نہ ڈھایا کرو۔ جیب میں اگر 4 پیسے آ گئے، اللہ نے 5-7 مربع زمین کے دے دیے، کوئی اچھی سی نوکری لگ گئی، تم کسی پوسٹ پہ پہنچ گئے، شہرت ہو گئی، میڈیا پہ آنے لگ گئے، تو دماغ خراب نہ کرو، مت سمجھو کہ اب ہمارا پاؤں زمین پہ نہیں ہے۔ سلیمان جیسی نعمتیں رب نے کسی کو نہیں دی، اور سلیمان علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا، اور اس کاشتکار فقیر اور غریب سے کہا کہ یہ جتنا ملک اللہ نے سلیمان کو دیا ہے تیرے سامنے ہے، تو ایک بار سبحان اللہ کہے اور وہ اللہ کو قبول ہو جائے، یہ ایک دفعہ کی مقبول سبحان اللہ سلیمان کے تخت سے افضل ہے، سلیمان کے پورے ملک سے افضل ہے۔ تو فرمایا تم میں سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اور عقل کی نشانی یہ ہے کہ سفر کی تیاری کرے اور قیامت کے دن کی تیاری کرے۔ تو فرمایا موت کو یاد رکھو، یہ لذتیں توڑوا دے گی، یہ دوست چھڑوا دے گی، یہ جماعتیں بکھیر دے گی، اور موت کو یاد رکھو گے۔ آخری بات، آدھے منٹ میں 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ،
موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہو. لہذا موت کے یاد کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو کہیں موت نہ آ جائے. تاجیل توبہ، توبہ میں دیر نہ کرو، فوری توبہ کرو. گناہ ہو فوراً توبہ کرو. ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ آج ہی کر لو، کیا پتہ اگلے لمحے موت آ جائے. بغیر توبہ کے مر گئے پکڑے جاؤ گے. دوسری بات، موت کو یاد رکھو، دل میں قناعت پیدا ہوگی. جو دیا اللہ نے بہت ہے، اللہ کا دیا بہت ہے. بس 4 مرلے کا مکان ہے تو اس پر خوش ہو جائے، 40 مرلے کا مکان ہے تو اس پہ خوش ہو جائے. جھوپڑی میں ہے، بس میرے اللہ نے مجھے دیا میں اس پہ راضی ہوں. قناعت اختیار کرو. قناعت بڑی نعمت ہے. جو قناعت اختیار نہیں کرتا ساری زندگی پریشان ہوتا ہے، دین سے بھی جاتا ہے، دنیا سے بھی جاتا ہے. قناعت والا آدمی سکون میں رہتا ہے. جتنا اللہ نے دے دیا مجھے کافی ہے، میں اتنی ہی اپنی ضرورتیں نکالوں جتنی اللہ نے مجھے دی. کیوں آرزو کرتے ہو میری گاڑی بڑی ہوتی، بڑی گاڑی مل گئی اور بڑی ہوتی. یہ لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو، مر جانا ہے، سب یہیں رہ جانا. اور تیسری چیز، جس کو موت یاد رہے گی اس کی عبادت میں نشاط ہوگا، اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع ہوگا. شوق سے نماز پڑھے گا، شوق سے تلاوت کرے گا، شوق سے ذکر کرے گا، شوق سے دعائیں پڑھے گا، شوق سے دعائیں مانگے گا، شوق سے اللہ اللہ کرے گا. یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں گی. اور اگر موت سامنے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ توبہ میں سستی. پھر کیا ہوگا؟ لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. ملنا شلنا پتہ نہیں ہے یا نہیں، سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں. اور تیسری چیز، عبادت میں سستی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.